وہ جو نا خضر کے علم کے بارے میں سوال ہوا تھا، آپ نے سنا ہے نا واقعہ سب نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا کہ میرے کچھ بندے ہیں یا میرا بندہ ہے، اب ان سے ملو اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو پھر اس نے اس کی سنگت اختیار کرنے کے لیے کہاں تشریف لائے ہو؟ یاد ہے آپ کو واقعہ؟ قرآن مقدس میں ہے نا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. تو کہاں تشریف لائے یوشع کے ساتھ؟ ایک ساتھ میں انہوں نے ایک مچھلی لائی نا، بنی ہوئی، پکی ہوئی، تلی ہوئی مچھلی بھی ساتھ لائی. اور پھر یوشع کے ساتھ اس مرد حق کی تلاش میں آئے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ مرد حق، اس کے پاس کیا تھا؟ وحی نہیں جاتی تھی. اب میری بات سننا آپ یہاں، اگر اس بات کو آپ سن نہیں پائے تو کسی کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. مقام وحی بڑا بلند مقام ہوتا ہے، لیکن مقام وحی میں اعجازت ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حدیث ہے کہ 1 سال قرآن کو نازل کیا، آسمان پہ رکھا، پھر اگلے سال اس آیت کو بھیجا، یا حضور کے کلمہ مبارک پر. ایسے بھی حدیث ہے. یا جبریل نے پکڑا، پھر لے کے آیا، موقع محل دیکھا اور حضور کے قریب آئے، حضور سے ملاقات ہوئی، پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ تو وحی ہوئی. کیفیت وہی وہ جو میں نے آپ کو 17 قسم علم کے بتائے نا، اللہ تعالیٰ کیسے بندے سے بات کرتا ہے. لیکن یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو لدن کے ذریعے سے معراج لدن عطا کرتا ہے اور علم لدنی عطا کرتا ہے اور علم لدنی کے ذریعے سے مخاطب کرتا ہے، تو وہ ذریعہ وحی سے بھی تیز تر ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ادھر، پھر سمجھایا، پھر وحی اتاری اس پر. لیکن جب بات خضر سے کرنی تھی تو اس کو علم لدن کے ذریعے سے آگاہ فرمایا. سمجھ گئے؟ یہ اور اس میں یہ فرق ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کنکلوڈ کرتے کرتے اس چیپٹر کو آج ادھر کلوز کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب ملاقات ہوئی نا، وہ آپ نے سنا ہے 1000 بار، وہ مچھلی کیا جی اٹھی وہاں پر جہاں خضر کے کیا آثار تھے، قدم تھے. تو اس کے کئی معنی ہے، اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ بے شک تفسیر میں ہے اور کئی تفسیروں میں ہے کہ وہ مچھلی خضر کے آثار کی وجہ سے زندہ ہو گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی آپ بتانا کہ اصل حقیقت معرفت قبول نہیں کرتی ہے یہ شاید کہ وہ خضر کے قدموں سے زندہ ہو گئی. سمجھ گئے میری بات کو؟ اصل میں اس کا ایک فلسفہ ہے. جب کبھی موقع ہوگا اور مجلس ہوگی اور یہ بات اٹھے گی تو آپ مجھے سوال کرنا. آپ نے ایک دن بولا تھا کہ یہ جو مچھلی ہوئی تھی وہ خضر کے آثار سے زندہ نہ ہوئی تھی، وہ کیسے پھر زندہ ہوئی؟ تو میں آپ کو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے اس دن مضمون بتاؤں گا کہ زندگی کسی کے آثار میں موجود نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کو جب وہ اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا وہ بے ہوش ہوتا ہے تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ اب مر گیا، اور وہ مر بھی گیا ہوتا ہے. تو وہ اس کو آ کر اس کا ہارٹ دباتا ہے. میڈیکلی لینگویج میں کیا اس کو بولتے ہیں یاد نہیں آ رہا. سی پی آر. وہ اس کو جب سی پی آر کرتا ہے، پریس کرتا ہے، دباتا ہے، تو اچانک سے اس کی آنکھیں کھلتی ہے اور اس کی دھڑکن پھر سے. اسی طریقے سے عارفین کے ہاں ایک سی پی آر ہوتا ہے. نبیوں کے ہاں، رسولوں کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوتا ہے، عطا فرمایا ہوتا ہے. اور وہ ہاتھ دبانے سے نہیں ہوتا ہے، بس وہ چند لمحات کے لیے توجہ کرتے ہیں، ہر مردہ شے جی اٹھتی ہے، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے. غوث اعظم، اس پر میں بحث کروں گا، آپ کو کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کسی کو بھی نوازتا ہے، کسی کو بھی دے دیتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ تو مختصر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس سے علم لدنی دیا تھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور اس سے جو
تعلقات ہوئے اور انہوں نے پہلے کہا آپ میرے ساتھ یا میری معیت میں صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. وہی میں نے کہا تھا نا پہلے ہی جو شروع مضمون کیا تھا آج کا، کہ اس کے تقدیر پر صابر رہنا. موسیٰ سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، راضی نہیں رہ سکتے، میں جو کروں گا اعتراض کرو گے. کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کچھ پردے ہیں جن کو پار کرنے کے لیے وحی اترتی ہے، اور میرے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ اس وقت نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی کس کس کو آئی؟ تو اس لیے میں نے وحی کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نبی نہیں، میری شریعت نہیں، اس لیے موسیٰ کا مقام مجھ سے بالا تر ہے، یہ صاحب شریعت ہے، اس لیے پردہ بیچ میں ہے اور جبریل ہی ان پردوں کو پار کرتے. اب کبھی کبھی آپ کہو گے کہ پھر حضور کو بھی وحی کیوں آتی تھی؟ بھائی صاحب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا نا، کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور کا سر مبارک عرش پہ، پائے مبارک زمین پہ. تو حضور نے خود فرمایا کہ مجھ پر کبھی کبھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ جو اوقات کبھی کبھی نبی رسول مرسل پر اور کسی فرشتے پر وارد نہیں ہوتے. تو یہ مقامی مصطفیٰ الگ ہے. تو جب پھر ملاقات ہوئی تو آپس میں چلنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہے شاباش سفر کیا، کشتی میں سوار ہوئے، سفر کیا، اترنے لگے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا دی. خضر اچھا اس نے کچھ معاوضہ بھی دیا، اس نے لیا نہیں، کہا آپ اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ سے کیسے معاوضہ طلب کرو. تو جب وہ اترے تو موسیٰ بھی اترا، دعا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو خضر واپس پلٹا تو اس نے اس کی کشتی ہی توڑ دی. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، کہا یہ کیسا علم ہے تمہارے پاس، تم نے کشتی ہی توڑ دی، یہ کون سا علم ہو گیا تمہارا؟ وہ غصہ کرنے لگا. اس نے کہا میں نے پہلے ہی کہا آپ اور میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے میرے کاموں پر، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ارادہ ترک کریں. تو اس نے کہا موسیٰ نے اب میں اعتراض نہیں کروں گا. اس نے کہا نہیں آپ کریں گے پھر بھی. اچھا وہ جب چلے تھوڑا اور آگے بڑھے نا، تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا، آپ نے سنا ہے نا، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو جب قتل کر دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ آیا. اس نے کہا کیوں مارا؟ اس لیے عارفین کی کسی بھی کام کو گناہ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو عارف مانتے ہیں، وہ آپ کو کبھی جوتا اٹھا کے اللہ یعوذ باللہ مارے یا تھپڑ مارے یا کچھ بھی کہے یا کوئی ایسا کام کرنے کی بولے جو آپ کے ذہن میں نہ آئے، تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ رستہ ہی ایسا ہے کہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، جو ہم نہیں جانتے. اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے فیس بک پہ چڑھ کے کہ وہ جی میرے سمجھ میں نہیں آیا، وہ جی حدیث نہیں ہے، وہ جی قرآن نہیں ہے. او پاگل، وہ موسیٰ کے سمجھ میں نہیں آیا تو کس کھیت کی مولی ہے؟ نادان تمہیں کیا سمجھ آئے گا؟ ابھی کسی مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، بول رہا تھا نہیں کہ اب کتاب و سنت میں نہیں ہے، جب عقل نہیں مانے تو پاگلا کتاب و سنت میں تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا، آپ کو نظر ادھر کیوں نہیں چاہتی ہے؟ ساری چیزیں عقل کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے نا. عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ. تو اس نے اس پر بھی اعتراض کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس پر میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا کرامت اور معجزہ. اب یہ کرامت تھی کس کی؟ خضر کی. اس نے بچے کو مار دیا. سب کو عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ بچے کو مارنا، قتل کرنا، لیکن وہ جانتا تھا اس بچے کے لیے وہی بہتر ہے اور اس کے والدین کے لیے بھی وہی بہتر ہے. پھر وہ دیوار انہوں نے بنائی. تو اس نے کہا دیوار کی بات اب تو میں خود ہی آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا ہوں، یہ تو جو بول رہا ہے یہ ہے ہی کیا. تو اس پر خضر نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے،
اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا کرم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں جا رہے ہو, لیکن سن کے تو جاؤ, اپنا مبارک کلیجہ ٹھنڈا کر کے تو جاؤ. تو انہیں جو کشتی دیکھا میں نے توڑی, تو انہیں بس اتنا ہی دیکھا تھا نا, اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا. جبکہ عارفین نے خود لکھا کہ وہ بھی خود قطب تھا, ولی تھا. وہ کون؟ کشتی والا. تو اس نے کہا کہ لیکن تقدیر سازی جو خدا کی ہے اس میں مداخلت کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو علم لدنی سے واقف ہوتے ہیں. تو اس لیے تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کشتی کو توڑا. تو نہیں تو دعا دیا تھا اس کو کہ تو خیر سے رہے, برکتیں ہو, لیکن اس کی تقدیر میں لکھا تھا بادشاہ اس کو گرفتار کر کے قید کر لیتا, اس کے بچے بھوکے مر جاتے. وہ کیا کرتا؟ آپ اس نے خیر کیا تو ہم نے خیر ہی کیا نا. کشتی توڑی, بادشاہ اس کی کشتی کو نقص والا دیکھے گا اور اس کو اپنے ساتھ نہیں لے لے گا. پھر وہ کشتی کو ٹھیک کرے گا, اپنا کام کاج چلائے گا, وہ تقدیر اس کا بچ جائے گا. وہ بچہ اس کے شان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ برے کام کرے گا اور خود اور والدین کو جہنم میں لے جائے گا. تو میں نے اس کو بھی مار کے جنت میں بھیج دیا, والدین بھی جنت جائیں گے. کہ وہ دیوار جو تھا اس میں یتیموں کا حق تھا, گاؤں والوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا, وہ ان کو مل جاتا, اس لیے میں نے اور پھر سے تعمیر کر دیا تاکہ یتیموں کا مال وہ لے نہ پائے, محفوظ رہے. تو موسیٰ نے پھر فرمایا کہ اب تو میری بس کی یہ بات نہیں ہے, سمجھنا میری بات کو. تو اس سے اس کی شروعات کب ہوتی ہے؟ جب آپ پہلی شرط اس کا یہ تصوف کا پورا کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خیر ہو یا برا ہو, صبر کرو اور شاکر رہو. برے سے نکلنے کی کوشش کرو, صبر میں اور بڑھنے کی کوشش کرو. سمجھ گئے؟